دنیا کا ڈر نہ خوف کسی کا کریں گے ہم، دنیا کا ڈر نہ خوف کسی کا کریں گے ہم، ہر دور میں رسول کا چرچا کریں گے ہم، ہر دور میں رسول کا چرچا کریں گے ہم، سیرت بیان کر کے خدا کے حبیب کی، سیرت بیان کر کے خدا کے حبیب کی، انسانیت کی رسم کو زندہ کریں گے ہم، شمع محمدی کو جلا کر خلوص سے، شمع محمدی کو جلا کر خلوص سے، دنیا کے گھر میں آج اجالا کریں گے ہم۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل کے جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل کے جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضرات گرامی قدر، تذکرہ چل رہا ہے محبوب رب العالمین رحمت للعالمین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ حضور کی سیرت کے کچھ گوشے آپ تک پہنچاؤں اس سے قبل بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و عطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں ایک نیا انقلاب برپا ہوا۔ برسوں سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک نئی راہ ملی، تاریکیوں میں زندگی گزارنے والوں کو ہدایت کی روشنی مل گئی، یتیموں کو سہارا مل گیا، بے کسوں کا پرسان حال آ گیا۔ انسانی بھٹکی ہوئی انسانیت کو، پامال ہوتی انسانیت کو، اب برسوں سے غلامی کی زنجیر میں جکڑی ہوئی انسانیت کو نجات کا سامان ملا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یتیم پیدا کیا، آپ یتیموں کا سہارا بن کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، نبوت بھی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی عبادت کر کے اور ریاضت کر کے، شب گزاری کر کے، شب بیداری کر کے اس کو حاصل کر سکے۔ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا جو سہارا کسی بچے کے لیے ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش پر باپ کو بڑی مسرت ہوتی ہے، اپنے بچے کے لیے وہ کھلونوں کا انتظام کرتا ہے، بہترین دائیوں کا انتظام کرتا ہے۔ بچہ جب بولنے لگتا ہے، پڑھنے کے لائق ہوتا ہے تو بہترین تعلیم اور بہترین استاد اور بہترین ٹیوٹر کا وہ انتظام کرتا ہے۔ لیکن یہاں یہ تمام چیزیں مفقود تھی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے
پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ یتیم پیدا ہوئے، اس لیے جب دائیاں آئی آپ کو لینے کے لیے اور معلوم ہوا کہ ان کے والد نہیں ہیں، ان کے باپ نہیں ہیں، تو وہ سب کے سب واپس چلی گئی کہ ان کے گھر سے کوئی انعام و اکرام نہیں ملے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بہت بعد میں آئی اور آپ کو لینے کے لیے آئی، تو کتابوں میں یہ لکھا کہ حلیمہ سعدیہ نے مجبوراً لے لیا، لیکن ہم چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے قائل ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنے معاملے ہوئے ہیں پیدائش سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ملنے تک، یہ تمام معاملے کوئی اتفاقی نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے پلاننگ کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو طے کیا تھا۔ خداوند قدوس نے آپ کو یتیم پیدا کیا تاکہ آپ کو یتیمی کا جو غم ہے وہ آپ کو احساس ہو، اور دنیا جب آپ کی عظمتوں اور آپ کی بڑائیوں اور آپ کے علم و عمل سے منتفع ہو، دنیا فائدہ اٹھائے، تو یہ نہ کہہ سکے لوگ کہ ان کے والد موجود تھے، انہوں نے بہترین تربیت کی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو براہ راست تربیت کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے یہاں بھی جو معاملہ ہوا وہ اتفاقی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے لیے خاندان جو چنا وہ دنیا میں سب سے بڑا خاندان، سب سے بہترین خاندان، سب سے شرافت والا خاندان۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مہابھارت کے انوشاسن پرو میں جو لکھا ہوا تھا انتم رشی کے آنے کا، ان میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ وہ بڑے خاندان والے ہوں گے اور وہ مکہ مکرمہ اور سنبھل گرام نامی اس تیرتھ استھل کے بڑے پروہت کے گھر میں پیدا ہوں گے۔ اس نبی کا خاندان بہت اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن کنانہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کا خاندان اور آپ کا نسب نامہ جو محفوظ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے رکھا کہ آپ کا خاندان سب سے زیادہ شرافت والا خاندان ہے، آپ کا خاندان عظمتوں والا خاندان ہے، اور اس زمانے میں بھی جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، آپ کے خاندان کو بڑائی حاصل تھی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں میرے لیے خاندان جو چنا تو بنی ہاشم کو چنا ہے، قبیلہ میرا قریش، جو قریش سب سے عظمتوں والا قبیلہ ہے، گھرانے میں چنا تو عبد المطلب کا گھرانہ، اور میرے والد کو حضرت عبداللہ کو میرے والد بنانے کے لیے چنا۔ یہ اتفاقی نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پلاننگ کے تحت جو رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے جب نبیوں سے وعدہ لے رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ارواح سے آپ نے وعدہ لیا کہ تم سب کو نبوت اور حکمت اور کتاب عطا کی جائے گی، تم سب کے بعد میرا رسول جائے گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس نبی پر، رسول پر لتؤمنن بہ، تم اس پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالی کائنات کے بننے سے پہلے لے رہا تھا، تو یہاں داعی کا انتخاب میں اتفاقی معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مقدر میں حضرت حلیمہ کو لکھ دیا تھا، اور اتفاق ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے کس لیے تھے؟ آپ دنیا میں اس لیے آئے، حضور نے فرمایا کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں دنیا سے بت پرستی کو، شرک کو اور صلیب کو ختم کر دوں، مٹا دوں، گانے بجانے کی چیزوں کو توڑ دوں، دنیا سے شرک کا خاتمہ
खात्मा करने के लिए आए और तमाम दुनिया के लोगों को अल्लाह की बंदगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकाने के लिए आए। इसलिए आप अब्दुल्ला के घर में आए, अल्लाह के बंदे के घर में आए, ताकि दुनिया वालों को खुदा की बंदगी के लिए तैयार कर दे। आप दुनिया में अमन और शांति फैलाने के लिए सबसे बड़े अलमबरदार हैं। आपकी आमद से पहले दुनिया बेचैनियों का शिकार थी, दुनिया में सिर्फ नफ्सा नफ्सी का आलम था, तमाम दुनिया में अमन और शांति का नामो निशान नहीं था। हर आदमी बड़े आदमी से डरता था और हर बड़ा आदमी छोटों को, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाया करती थी। पूरी दुनिया का समाज, पूरी दुनिया की सोसाइटी ऐसी थी कि बड़ा आदमी छोटों को पामाल करता था। गुलामी में लोग जकड़े जाते थे और मार्केट में जैसे आज जानवर फरोख्त किए जाते हैं और जानवरों की मंडी लगती है, उस जमाने में इंसानों की मंडी लगती थी। गुलाम खरीदे जाते थे और गुलाम पर अत्याचार किया जाता था, जुल्म और सितम किया जाता था। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अमन फैलाने के लिए आए, शांति फैलाने के लिए आए कि एक मर्तबा एक सहाबी जब आपके साथियों पर और आप पर अत्याचार लोग कर रहे थे, जुल्म सितम का बाजार गर्म था, एक साथी आपके पास आए और फरमाया, अल्लाह के रसूल आप दुआ कर दीजिए, अब तो पानी सर से ऊंचा हो गया और इन लोगों ने, अहले मक्का ने, कुरैश ने हमारा जीना हराम कर दिया है, आप अब दुआ कीजिए अल्लाह की मदद आ जाए। तो हुजूर ने फरमाया कि देखो, पुराने जमाने के और साबिका अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतियों के साथ ऐसा मामला हुआ कि उनके दुश्मनों ने उन कलमा पढ़ने वालों के जिस्मों से लोहे की कंघियों से गोश्त निचोड़ डाले और गोश्त निकाल डाले, लेकिन उन्होंने उफ नहीं किया। अल्लाह की मदद आएगी और जरूर आएगी, लेकिन तुम बड़ी जल्दी करते हो। याद रखो, मेरा लाया हुआ ये दीन पूरी दुनिया में आम होगा, हर कच्चे पक्के घर में दाखिल होगा और अमन शांति ऐसे फैलेगी कि तुम देखोगे कि यमन से एक औरत चलेगी, जेवरों में लदी हुई होगी, जवानी होगी, हुस्न होगा, जमाल होगा और लोगों के निगाहों पर हया की ऐसी चादर लगी होगी, उनकी आंखों में हया इतनी आ चुकी होगी और दुनिया में शांति ऐसी फैली होगी, अमन ऐसा होगा कि वो औरत आकर के मक्के मुकर्रमा में आएगी, मक्के का तवाफ करेगी और फिर यहां से लौटकर यमन जाएगी, लेकिन रास्ते में कोई तारुस करने वाला, कोई पूछने वाला, उसके हुस्न की तरफ आंख उठाकर देखने वाला न होगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी और दुनिया ने वो मंजर देखा है कि दुनिया अमन शांति का गहवारा बनी है। तो आप अमन के सबसे बड़े आलमबरदार, अमन के सबसे बड़े दाई, आपको आमना के वतन से दुनिया में लाया गया। आपकी वालिदा का नाम आमना, दुनिया में अमन फैलाने वाली, अमन वाली दुनिया को आपने आमना अता किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध पिलाने वाली माँ, उसका नाम हलीमा। ये इत्तिफाकी वाक़या तो नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के तरफ से दो उलूम, खास तौर पर दो सिफात आपको अता किए गए। आपको इल्म दिया गया, ऐसा इल्म जैसे अल्लाह तबारक व तआला के बाद सबसे ज्यादा इल्म, सबसे बड़ा मर्तबा आप ही का है। बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। तो आपको इल्म दिया गया और दूसरी सिफात जो आपको अता की गई वो आपको हिल्म दिया गया। हिल्म यानी बुर्दबारी, बर्दाश्त की मादा। आप तारीख में पढ़ते हैं, सीरत की किताबों में पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना जुल्म सितम किया गया। आपकी राह में कांटे बिछाए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा डाला गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में लोगों ने पत्थर मारा, आपको वतन से बेवतन कर दिया। लेकिन जब आप मक्के में आए, आपने बर्दाश्त कितना किया कि जब आप फातिहाना शान से सन 8 हिजरी में मक्के मुकर्रमा में दाखिल होते हैं तो सहाबा के लबों पर खुशी के तराने हैं और वो कह रहे थे, अल यौम यौमुल मलहमा, आज लहू बहाने का दिन है, आज
خون بہانے کا دن ہے، آج تو ہم ان سے ایک ایک گن گن کر کے اپنے ظلموں کا بدلہ لیں گے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ لیکن پیارے آقا ہم سب کے مولا حلیم پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلیم بنایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی دائی کا جو انتخاب کیا اس کا نام حلیمہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو دنیا یہ کہتی کہ حلیمہ نے پرورش کی، حالانکہ حلیمہ کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ مثال کیا ہے، کیا دلیلیں ہیں؟ حلیمہ جب آئی اس کی اونٹنی دبلی پتلی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی پر سوار ہوئے، اس میں براق جیسی پھرتی پیدا ہو گئی، بجلی جیسی تیزی پیدا ہو گئی اس دبلی اونٹنی میں کہ تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ جب حلیمہ حضور کو لے کر کے گئی ہے تو جو قافلہ والے پہلے جا چکے تھے ان سے بھی ان کی اونٹنی آگے بڑھ گئی، اور لوگوں نے کہا کہ حلیمہ کیا معاملہ ہے، تم نے سوار بدل دیا یا سواری بدل دی ہے؟ کہا سواری تو وہی ہے، ہمارا سوار بدل گیا ہے، اس سوار کے بدلنے سے اونٹنی میں وہ تیزی اور روانی پیدا ہوئی ہے، اونٹنی کو صحت مل گئی ہے، اس کی بیماری